السلام علیکم دوستوں، آپ سب کو میرے چینل ہسٹوریکل سٹوریز میں خوش آمدید۔ دوستوں، آج میں آپ کو ہندوستان کے سب سے بڑے سلطنت اور سب سے زیادہ قیام کرنے والی سلطنت مغلیہ سلطنت کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ دوستو، برصغیر پاک و ہند میں مسلمان حکمرانوں کا سلسلہ 633 میں مکران سے شروع ہوا۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم سندھ اور ملتان آئے۔ پھر مختلف ادوار میں سلطان محمود غزنوی، سلطان شہاب الدین غوری، سلطان قطب الدین ایبک، اس کے بعد علاء الدین خلجی اور محمد تغلق نے اپنے اپنے دور حکومت میں مسلمانوں کے اقتدار کو مستحکم کیا۔ یہ سلسلہ مختلف خاندانوں کی حکومتوں کی صورت میں جاری رہا۔ 1526 عیسوی میں ظہیر الدین بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ حکومت کی بنیاد رکھی۔ 1483 عیسوی میں فرغانہ، جو کہ اب ازبکستان میں واقع ہے، اس جگہ پیدا ہوا۔ بابر کے والد کا نام عمر شیخ مرزا تھا، جو فرغانہ کا حاکم بنا۔ عمر شیخ مرزا ایک چغتائی ترک تھا اور امیر تیمور کے خاندان سے تھا۔ بابر کی والدہ قتلق نگار خانم کاشغر کے حاکم یونس خان کی بیٹی تھی۔ اس کا سلسلہ نسب مشہور منگول سردار چنگیز خان سے ملتا ہے۔ اس طرح بابر کی رگوں میں وسط ایشیا کے دو مشہور حکمرانوں کا خون تھا۔ اسے وراثت میں منگولوں کی طاقت اور ترکوں کی ہمت و جرأت ملی تھی۔ بابر ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شیر ہے۔ بابر کی تعلیم و تربیت پر اب ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ بابر کے والد نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی۔ اس نے بابر کو فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کے علم و ادب کے علاوہ فن شعر گوئی بھی سکھایا۔ شخصی تربیت میں اس پر اس کی نانی اور والدہ کا بہت اثر تھا۔ بابر نے اپنی خود نوشت تذکرہ بابری میں لکھا ہے کہ جرأت اور مشکل وقت میں خود اعتمادی کو برقرار رکھنے کا سلیقہ اس نے انہی خواتین سے سیکھا۔ بابر نے خوبصورت پہاڑی علاقے میں پرورش پائی، اس لیے اسے فطرت اور قدرتی حسن سے لگاؤ تھا۔ بابر نے کم عمری میں ہی شمشیر زنی، تیر اندازی اور شہ سواری جیسے مروجہ فنون حرب میں خوب مہارت حاصل کر لی تھی۔ اب ہم علم و ادبی ذوق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بابر پر اثر ادیب اور دلنشین شاعر تھا۔ ترکی اور فارسی دونوں زبانوں پر اسے عبور حاصل تھا۔ اس کا شمار ترکی زبان و ادب میں چغتائی لہجے کے اہم انشا پردازوں میں ہوتا ہے۔ اس نے خود نوشت تذکرہ بابری اپنے انداز بیاں اور دلچسپ مواد کے باعث اعلیٰ درجے کے ادب میں شمار کی جاتی ہے۔ تذکرہ بابری کا دنیا کی زبانوں میں ترجمہ ہوا، جو کہ بہت زیادہ زبانوں میں ہوئی ہے۔ بابر کی اس کتاب دور کے سیاسی حالات سے لے کر عام لوگوں کی زندگی کے بہت سے گوشوں کے بارے میں معلومات ملتی ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے بارے میں بالخصوص بابر کی معلومات حیرت انگیز ہے۔ عملی زندگی کا ابتدا 1494 عیسوی میں بابر ابھی 11 برس کا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کم عمری میں ہی اسے ریاست کی حکمرانی کا کام سنبھالنا پڑا۔ یہاں سے بابر کی عملی زندگی کا آغاز ہوا۔ بابر کی تمام عملی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے دور میں وہ وسط ایشیا میں اپنی سیاسی حیثیت منوانے کے لیے کوشش کرتا رہا، مگر اس میں ناکامی کے بعد اس نے دوسرے دور کا آغاز ہندوستان میں اپنی حکومت کے قیام سے کیا۔ بابر کی وسط ایشیا مہم جوئی۔ بابر کے زمانے میں وسط ایشیا
میں دو اہم سیاسی حریف تھے، ان میں سے ایک شاہ ایران اور دوسرا شیبانی خان تھا۔ چنگیز خان کی 10ویں پشت میں شیبانی خان آتا ہے۔ اس نے وسط ایشیا میں ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ یہ سلطنت 1500 عیسوی سے 1598 عیسوی تک رہی۔ بابر جب تک وسط ایشیا میں رہا، اس کی شیبانی خان سے سخت لڑائیاں جاری رہی۔ سمرقند کو فتح کرنے کی کوشش ہے۔ سمرقند امیر تیمور کا پائے تخت رہا تھا۔ یہ دنیا کے خوبصورت شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ شہر اس زمانے میں بہت سی بڑی تجارتی منڈی تھی، جہاں پر کئی ممالک کے سامان تجارت لایا جاتا تھا۔ امیر تیمور سے نسبت اور خوبصورتی کے باعث بابر سمرقند پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس تاریخی شہر پر قبضے سے اس کو معاشی اور سیاسی فائدے بھی حاصل ہو سکتے تھے، لہذا بابر نے فرغانہ پر اپنے اقتدار کو مضبوط بنا کر 1496 عیسوی میں سمرقند پر حملہ کیا، مگر ناکام رہا۔ ایک سال بعد اس نے پھر کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہوا۔ سمرقند میں رہتے ہوئے اس قریباً 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ اسے اطلاع ملی کہ فرغانہ پر اس کے چچزاد بھائی نے قبضہ کر لیا ہے۔ بابر فوراً سمرقند چھوڑ کر فرغانہ کا رخ کیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس کے چچزاد بھائی نے سمرقند پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح بابر نے فرغانہ سے سمرقند چھوڑ دیا، مگر ایک کو پانے کے بجائے دوسرے کو بھی وہ بھی ہمت ہارنے والا نہ تھا۔ اس نے سمرقند اور فرغانہ کو حاصل کرنے کی پھر کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ آخر 1498 عیسوی میں وہ ان دونوں علاقوں میں سے فرغانہ کو پھر فتح کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس زمانے میں شیبانی خان نے سمرقند کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ 1500 عیسوی میں بابر نے سمرقند کو فتح کر لیا، مگر 8 ماہ بعد شیبانی خان نے یہ علاقہ پھر اس سے چھین لیا۔ اسی دوران فرغانہ سے بابر کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر اس کے چچزاد بھائی نے پھر فرغانہ پر قبضہ کر لیا۔ کابل اور قندھارا پر بابر کا قبضہ۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں بابر اور اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کابل اور قندھارا پر اپنی حکومت قائم کریں۔ اس لیے بابر نے 1504 عیسوی میں کابل فتح کیا اور 1511 عیسوی میں شاہ ایران کی مدد سے قندھارا فتح کیا۔ اس طرح بابر نے کابل اور قندھارا پر اپنی حکومت کو مستحکم کیا اور پھر برصغیر پاک و ہند کی طرف بڑھا۔ بابر کے برصغیر پاک و ہند پر حملے کی وجوہات۔ کابل میں قیام کے دوران بابر نے برصغیر پاک و ہند کا رخ کیا۔ ابتدائی طور پر بابر نے برصغیر پاک و ہند پر یہاں کے جغرافیہ اور سیاسی حالات سے آگاہی کے لیے 1516 سے 1526 عیسوی تک چھوٹے حملے کیے۔ اس دور میں برصغیر پاک و ہند کے شمالی علاقوں پر ابراہیم لودھی کی حکومت تھی۔ ابراہیم لودھی اپنے ذاتی رویوں اور سیاسی خواہشات کے باعث اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ اس کے امراء اور افسران اس کی سخت مزاجی سے ناراض تھے، بلکہ پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی نے تو ابراہیم لودھی سے تنگ آ کر بابر کو حملے کرنے کی دعوت دی اور اسے اپنی مدد کا یقین دلایا۔ بابر نے دولت خان لودھی کی دعوت قبول کرتے ہوئے لاہور پر فتح کیا۔ ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست دے کر بابر نے 1524 عیسوی میں لاہور پر قبضہ کر لیا۔ دولت خان لودھی کا خیال تھا کہ بابر اسے لاہور کی حکومت دے کر واپس چلا جائے گا، مگر بابر نے لاہور پر اپنا ایک نگران گورنر مقرر کر دیا اور دولت خان لودھی کو صرف جالندھر کا علاقہ دیا۔ بابر کے کابل جانے کے بعد دولت خان لودھی نے دوبارہ پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ بابر کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے مقرر کردہ گورنر کو کارروائی کرنے کو کہا۔
مگر اس وقت پنجاب کے قریباً تمام حکمران دولت خان لودھی سے مل چکے تھے۔ ان حالات میں بابر نے خود ہندوستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابر کی شخصی خوبیوں کی شہرت جب ابراہیم لودھی کے امراء تک پہنچی تو انہوں نے اسے ایک بہتر متبادل سمجھتے ہوئے اپنی وفاداریاں بدل لی۔ ان میں سے اکثر بابر کو ہندوستان پر حملے کے سلسلے میں مدد کی پیشکش کی۔ یہ تھی بابر کے ابتدائی حملے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پانی پت کی پہلی جنگ اور جنگ کلواہا کے بارے میں روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تھینک یو۔